اور یار کسی کے آگے تو ٹک جا، کسی کے آگے تو بات کر لے 10 منٹ۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور مناظرے کی فضا اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، گزشتہ کل کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے رہے، ایک طوفان برپا تھا مناظرے کے عنوان سے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب اور اسی طریقے سے اویس ربانی صاحب میڈیا اینکر، یہ راولپنڈی سے چلے انجینئر علی مرزا کے اکیڈمی کے باہر پہنچے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گفتگو سے انکار کر دیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا اندر آنے کی اجازت نہیں، وتھ کیمرہ وتھ موبائل وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حسب سابق باہر والوں کو اندر جانے نہیں دیا کیمرے سمیت، اور خود باہر آنے کی زحمت نہیں کی اور گفتگو سے انکار کر دیا۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک روٹین ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک اصول دعویٰ، اصول انجینئر علی مرزا صاحب کہتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ جس مسئلے پر اتفاق کر لیں تو وہ اجماع بن جاتا ہے۔ اجماع یعنی دلیل شرعی بن جاتی ہے۔ دیکھیں کتاب اللہ پہلی دلیل، سنت رسول دوسری دلیل، اجماع امت پوری امت کا اتفاق یہ تیسری دلیل ہے مستقل۔ تو علی مرزا صاحب کہتے ہیں ان تینوں کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یہ دلیل شرعی ہے۔ اسی اصول کے زد میں انجینئر علی مرزا صاحب 2 مرتبہ آ چکے۔ نمبر 1، انجینئر علی مرزا صاحب کے خلاف دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں کا اتفاق ہے کہ علی مرزا صاحب گمراہ ہیں۔ جو اصول مرزا صاحب نے بنایا اس اصول کی روشنی میں انجینئر مرزا صاحب گمراہ ثابت ہوئے۔ نمبر 2، اہل حدیث کو چیلنج دیتا رہا، بریلویوں کو چیلنج دیتا رہا، انہوں نے اپنے بابوں کے کلمے پڑھوائے، چشتی رسول اللہ پڑھوایا، فلاں فلاں۔ دیوبندیوں کو چیلنج دیتا رہا کہ دیوبندیوں نے اشرف علی کا کلمہ پڑھوایا، نعوذ باللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھواتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ دیوبندی بھی آگے مناظرے کے لیے، مرزا صاحب فرار۔ اہل حدیث بھی آ کے دستک دیتے رہے گھر پہ، مرزا صاحب فرار۔ حنیف قریشی صاحب بھی پنڈی سے چل کر آگے اکیڈمی کے باہر، سارا دن موجود رہے، مرزا صاحب فرار۔ اب گویا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ مرزا مفرور ہو گیا ہے، مرزا کو بگانے پر ان تینوں مسائل کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے۔ یعنی دلیل شرعی سے انجینئر مرزا صاحب مفرور ثابت ہو چکے ہیں۔ اب آگے چلیں آگے دیکھیں انجینئر مرزا صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، فلاں بات فلاں فلاں فلاں، دیوبندی ایسا، بریلوی ایسا، اہل حدیث سب کو لتاڑتے ہیں، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں بغیر کسی جھجک کے۔ لیکن بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں کسی مسلک کے عالم سے، مناظر سے جو اس فن سے واقف ہے اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور جان چھڑانے کے لیے مرزا صاحب بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائیں، مفتی منیب صاحب کو لائیں، فلاں کو لائیں، ڈائریکٹ فائنل کھیلیں۔ سب سے پہلی بات سنیں، ڈائریکٹ فائنل کھیلنا اتنا آسان ہوتا تو پاکستان ابھی ورلڈ کپ میں فائنل ہی کھیل لیتا، جا کے اتنی جان نہ مارتا، اگلے مرحلے میں نہ جاتا، اس کے لیے اتنی کوشش نہ کرتا، سیمی فائنل کے لیے اتنی جان لڑائی، لیکن پاکستان سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکا۔ سیمی فائنل سے پہلے بھی مراحل ہیں بھائی، آپ کون سی کرکٹ کی مثال، کون سی فائنل کی مثالیں آپ دے رہے ہو؟ پہلے مرحلے سے گزرو، پھر کوارٹر فائنل جاؤ گے، پھر کوارٹر فائنل سے گزرو سیمی فائنل جاؤ گے، پھر سیمی فائنل سے گزرو پھر فائنل جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے یہ جان چھڑانے کا ایک بہانہ انجینئر علی مرزا صاحب کا، یا تو آپ لتاڑیں نا، آپ جب لتاڑتے ہیں تو مطلقاً کہتے ہیں دیوبندی سارے اس طرح ہے، مطلقاً لتاڑتے ہیں بریلوی سارے اس طرح، مطلقاً لتاڑتے ہیں اہل حدیث سارے اس طرح ہیں، سب کو لتاڑتے ہیں۔ تو جب انہی مسلک کے نمائندے یا اس مسلک کے مناظر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں مرزا صاحب۔ مرزا صاحب اب تو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کن کن سے بھاگے اور کب کب بھاگے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے علماء دیوبند نے پیش قدمی کی۔ مولانا مصعب عمیر صاحب ہمارے دوست ہیں اور مدینہ میں ہی رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں۔ 12 سال قبل وہ ان کے پاس گئے، 12 سال قبل انجینئر علی مرزا صاحب ان سے بھاگے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ عرصہ گزرا، یہی دوسرے نمبر پہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں، یہ گئے، انہوں نے دستک دی دروازے پر، نہیں نکلا، واپس چلے گئے، گفتگو کی دعوت دی، چیلنج دیے، سارا کچھ نہیں بیٹھا۔ کچھ عرصے گزرتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لے آتے ہیں، اور طارق مسعود صاحب کو انہوں نے کیا کہا؟ چلو اوروں کے بارے میں تو کوئی بہانہ چل سکتا ہے آپ کا، طارق مسعود صاحب کے بارے میں آپ کا کیا بہانہ تھا؟ طارق مسعود صاحب کو اسی طرح کہا ٹائم قیامت تک ہے جی، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بے شک کل آ جائیں۔ وہ آ گئے اور 3 دن رہے،
پھر نمبر آف، موبائل آف، نیٹ سے غائب، پھر اس کے بعد آ کے کہتے ہیں اور جی یہ تو اس طرح آ گئے تھے فلاں، میں بات نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، ٹائم قیامت تک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں طارق مسعود صاحب سے قبل میرے استاد حضرت علامہ عبدالغفار الذہبی نور اللہ مرقدہ، ہم ان کے ہمراہ ہماری پوری ٹیم گئی مناظرے کے لیے 2 فروری 2020، 3 سال قبل ہم گئے، یعنی طارق مسعود صاحب سے پہلے ہماری ٹیم جا کے آ چکی، دستک دی، معاملات طے ہوئے۔ یہی بہانہ بنایا کہ آپ لائیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں، ٹائم دیے، عنوان دیے، لیکن کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو دیوبندیوں سے بھی بھاگا، بارہا بھاگا، اہل حدیثوں سے بھی بھاگا، اب کل بریلویوں سے بھاگا۔ یار خدا کے لیے اس مرزا نام کو، مرزا قوم کو اتنا تو بدنام نہ کر، چیلنج تو بڑے بڑے کرتا ہے اور گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فالوروں کو سمجھ عطا فرمائے، مرزا صاحب کو سمجھ عطا فرمائے، مرزا صاحب کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یا آپ پوری مسلک کو کلیم کرتے ہیں، پورے مسلک کو لتاڑتے ہیں، تو پھر مسلک کے کسی بھی نمائندے سے آپ بات کر لیں نا، جو اس فن سے واقف ہو، جو اس فن سے دلچسپی رکھتا ہو، یا پھر آپ کسی کو ایک شخصی نام لے کر لتاڑیں، طارق مسعود صاحب کو، تقی عثمانی صاحب کو، فلاں صاحب کو نام لے کر لتاڑیں۔ ایز اے مسلک جب آپ سب کو لتاڑتے ہیں تو مسلک کا پھر کوئی بھی نمائندہ اور جوشیلا کوئی بھی عاشق اٹھ سکتا ہے، پھر آپ کو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ان کے فالوروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔